बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज बच्चों, मेरे वतन के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में मीडिया कंट्रोल है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और किस तरीके से कंट्रोल है कि हमारे बड़े बड़े मार्कतुल आरा तजजिया निगार, उनको भी इन्होंने मस्करा बना के पेश कर दिया है। बड़े बड़े नाम हैं, सुहेल वड़ैच, एजाज सैयद, और फिर इससे बढ़ के हमारे मीर साहब, हामिद मीर साहब, मुजीब शमी साहब, वो भी जो सोचते हैं उसका इजहार मीडिया पे कर नहीं सकते। वो भी जो हुक्म होता है चैनल वालों का, उस तरीके के ये तजजिए करते हैं। अब जो ये इतनी भूखी प्यासी है इस मुल्क की, ये पाकिस्तानी, कि उनको असल हक़ तक पहुंचने नहीं दिया जाता। अब ये उनकी पार्टियों की पॉलिसियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बेचारे, ना भी चाहते हुए। ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के मुताबिक मीडिया को ये कंट्रोल कर देते हैं, और फिर उससे तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पर उनकी सफ़ों में ये दरारें पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब ये इन्होंने शुरू किया हुआ है कि बाहर का मीडिया, अंदर का तहरीक इंसाफ, वो ये नहीं कहते, ये नहीं कहते। मैं जब इनकी बातें सुनता हूँ तो मैं तो इनका एहतराम करता हूँ, सब ये जो तजिया नगार हैं, मगर वो मजबूर लगते हैं कि भाई आप का काम नहीं है। हलीमा ये कह रही है, फलां कह रहा है, तो फिर इनकी लड़ाई चलो हो जाती है। और वहाँ पे वो शहबाज साहब से, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, शहबाज गिल, इस तरीके से जितने और बाहर बैठे हुए हैं, भाई वो उनके वो अल्फाज उसके तो 100% अच्छे नहीं होते, कई वाक़यात भी अच्छे नहीं होते शहबाज गिल का, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है वो तो इमरान खान ने तय करनी होती है, और आप खुद कह रहे हैं कि वही करता है। उसने अफरीदी साहब को भी वज़ीर आला इमरान खान ने बनाया। इससे पहले हमारे जो है अपना ज़रा इस्माइल खान से, उनका वज़ीर आला वहाँ से भी इमरान खान ने बनाया। वो उसकी पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं।
تو یہ آپ کا کام اتنا آگے جا کے مناسب نہیں ہے. میں ابھی یہ حامد میر کی انٹرویو جو ہے سہیل آفریدی کا، وہ بھی ان کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کنٹرول قسم کے سوالات ہیں، اور سہیل آفریدی لگ رہا تھا جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. میں سہیل آفریدی کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ جو وہاں اسلام آباد میں وہاں پہ وہ لوگ مر جائیں گے، حالات یہ ہو جائیں گے، تو میں تو جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کر رہا ہوتا ہے کہ پالیسیاں آپ کی صحیح ہیں، لیکن آپ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم وہاں جا کے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تحریک انصاف کے 5-7 لوگ اور شہید ہو جائیں، تو یہ لڑائی وہ بھی نہیں چاہتے. پھر وہ جو پوچھ رہے تھے اپنا حامد میر صاحب کہ یہاں ہیروئن کہاں کیسے پیدا ہوتا ہے، کہاں کیسے جاتی ہے، اور وہ اپنی کارکردگی بتا رہے تھے. یہ باتیں میں تو تحریک انصاف کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ اگر وہی بہت زیادہ آپ کو خیال ہے تو پھر عمران خان کی ملاقاتیں کرنے دیں ان کی پارٹی کے لیڈروں سے، ان کے قانونی مشیروں سے، اس کی بہنوں سے، تاکہ پالیسیوں سے پوچھ لیں، تو اس سے ہر چیز صاف ہو جائے گی. لیکن نہیں ہو، اس کو تو انہوں نے اس دنیا سے پردہ پوش کیا ہوا ہے. عمران خان کو اس سے پوچھ لیں گے تو ملک بھی بچ جائے گا. وہ ملک کے خلاف تو نہیں مشورہ دے گا نا اپنی پارٹی کو، کرنے دے. اس پر اعتماد ہی نہیں کرتے، اس کو باہر لے کے آ کے باہر نہ لے آئے، جیل سے ملاقات تو کرا دیں، نہیں کرائیں گے. وہ چونکہ ان کی جھوٹی پالیسیاں ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ملک کو توڑ رہی ہیں. بلوچستان کے اندر دیکھیں نا، جو انڈین میڈیا پروپیگیٹ کر رہا ہے، دل بہت خراب ہو جاتا ہے اس کو سنے. یہی ہمیں پھر دکھاتے بھی ہیں، جی یہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے. اور سہیل آفریدی کہہ رہا ہے جی ہم تو اتنا بڑا جلسہ ہم نے کر دیا تو ریٹ ہماری ہے. وہ کہتے ہیں ریٹ نہیں ہے. مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ جب وہ گئے اپنے گاؤں میں ابا خیل میں، تو وہ لوگوں کے گھروں میں افسوس کے لیے گئے. نارمل بات ہے، ہم یہی کرتے ہیں صبح سے شام تک. تو وہ افسوس کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ رینجر پہنچ گئی اور پولیس اور سب 10-15 گاڑیاں ان کی 5-4. انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ واپس گھر چلے کیونکہ آپ کی جان خطرے میں ہے. اب وہ جان بچانے بھی گئے ہوں، پہلے تو ایک فضا ایسی پیدا کی ہوئی، بچانے بھی گئے ہوں، تو چلو مان جائیے کہ
لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا پا رہے. افریدی صاحب کہتے ہیں ہم جلسہ اسلام آباد کرنے کے بجائے 27 تاریخ کو یہی کیوں نہ کر لیں. اسلام آباد کا اناؤنس کریں گے پھر وہ واپس پشاور پہ آ جائیں گے. تو یہ سارے ملک میں ایسا ہے, بلوچستان میں بھی. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی لیڈرشپ کو زندہ نہیں رہنے دیتی شروع سے. میں پھر بات کروں گا قائد اعظم کو بھی عوام سے دور لے گئے زیارت کے اندر, اور وہ کہتے ہیں ہم نے اسی وقت سے ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ہم نہ ہوتے, ہماری فوج نہ ہوتی تو پاکستان آج تک بچ بھی نہ پاتا. یہی پالیسی ان کی تھی مشرقی پاکستان کے اندر. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بنگالی جو ہے اس کو ہم مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں؟ یہ ہے پالیسی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کہ مارنا ہے. پھر وہ وہاں پہ مجیب شاہ جو وہ شیخ مجیب الرحمان ہے وہ مادر ملت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم وہاں کے لوگوں کو مار مار کے پھر وہ جو ہے وہ مجیب الرحمان شیخ جو ہے وہ اپنے صوبے کو 6 نکات کے لیے لڑا ہوتا ہے. علیحدگی کا اعلان وہ نہیں کرتا, اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں. تو باقی لوگ جو ہیں اگرتلہ کے اندر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے حکومت بنا دی. شیخ تاج الدین پھر لوگوں نے تو مار دیا, لیکن آپ نے تو ان کو دھکیل کے انڈیا کے اندر کہا کہ نعرہ مارو کہ ہم اب بنگلہ دیش ہے, یہ پاکستان ہے ہی نہیں. میں چشمدید کو گواہ ہوں. ہماری جو انتظامیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اپنے لحاظ سے اپنے انداز سے وہ قربانیاں بھی دے رہی ہوتی ہے, شہید بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک کیپٹن جو کل پرسوں بچا, وہ کتنے لوگ مارے گئے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. وہاں پہ جو انہوں نے وہ نشان حیدر دیا کارگل کے اندر, تو کس کی پالیسیاں تھی؟ پرویز مشرف کی. غلط یہ غلط پالیسیاں بناتے ہیں, نوجوانوں کو مرا دیتے ہیں, فوج کو بھی مرا کے. وہ مجھے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ وہ یہ گئے تو وہاں چوٹیوں سے ہماری فوج بھاگ گئی, طالبان نے قبضہ کر لیا. یہ تمام چیزوں کو ملا کے دیکھیں, یہ اچھا نہیں کر رہے. تو باقی تو معاملات چلتے رہتے ہیں ملک کے اندر. میں نے مولانا سے یہ کہا کہ بھئی یہاں پہ جو تفرقہ بازی ہے, تو میرا عزیز جو ہے وہ اپنا مکی شاہ نے ایک کتاب لکھ دی ہے, سعد مکی. تو وہ کتاب ہے مشاہدات ایران. تو وہ کہتے جی وہاں تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑی مسجد تیسری یا چوتھی
زیدان میں سنیوں کی ہے. اتنی بڑی مسجد تو شیعوں کی ہے ہی نہیں پورے ایران میں. جو اپنے طریقے سے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے. ہم سمجھتے ہیں وہاں سنیوں کو تو مار کے ختم کر دیا انہوں نے. میں نے کہا کہ وہ کتاب کمال کر دیا. میں خود حیران ہوا ہوں. میں تو ایران میں تقریباً 4-5 دفعہ گیا ہوں مگر پروٹوکول میں بڑا الگ تھلگ میرے لیے ہوتا تھا. اس میں مجھے مشہد بھی دیکھے کم بھی کیا لیکن میرا خیال تھا کہ یہ شیعوں کا ملک ہے. لیکن اس نے کہا وہاں پہ بھی مشہد میں بھی مسجد ہے. اپنی کتاب میں لکھا مشاہدات ایران میں اور اس میں کم میں بھی ہے تہران میں بھی ہے. تو میں حیران بھی ہوا. مولانا نے کہا نہیں یہ بالکل ایسا ہے. انہوں نے کہا کہ میں آذربائیجان گیا تھا 10 دن تک میں وہاں رہا. 1 محرم سے 10 محرم تک میں وہاں. آذربائیجان کی ویسے تو شیعہ 98% وہاں شیعہ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ان کی اپنی مین جو مسجد تھی اس کے اندر جمعے میں گیا. میں نے پڑھا ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا جی کہ دیکھیں جی یہ ہماری مسجد میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. وہاں بھی اس کے پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو شیعہ حضرات تھے یہ 10 دن تو مناتے نا چیزیں لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ جیسے اب ہمارے یہاں تعزیہ ہوتا ہے دلور ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو ماتم ہوتا ہے. یہ تو خیر ایران نے بھی اس پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے ایک مخصوص جگہ پہ کرنے. تو وہ آذربائیجان میں کہتے ہیں وہ یہ بھی نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عاشورہ گزر گیا ہے شیعہ. تو یہ سارے جو یہاں پہ تفرقہ بازی ہے اس ملک کو وہ بھی لے ڈوبی ہے. تو اس لیے ہماری جو یہ ہماری حکومتیں ہیں وہ اس کو بھی اس کو بڑھاوا دیتی ہے. ہماری فوج کے یہ کبھی تصور بھی نہ کریں یہ پاکستان کو اکٹھا کر سکتے. یہ بکھیرتی ہے ملک کو. ملک کے کئی ٹکڑے نکال دیتی ہے جو نہیں ہاتھ سے نکل رہے ہوں دھکا دے کے بھی کہتے ہیں جس کو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنتا ہے تو بناؤ. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان شیخ غدار ہے. بھئی اس نے تو کبھی بنگلہ دیش کا نعرہ ہی نہیں لگایا. اس نے کبھی نعرہ ہی نہیں لگایا. پلٹن میدان میں لوگ نعرے لگاتے رہے نیچے سے بنگلہ دیش بنگلہ دیش. اس نے کہا نہیں پاکستان. آپ نے جا کے اس کے اندر ڈال دیا. تو یہ جہاں نظر ڈالیں گے آپ خواہ وہاں تربت میں ڈالیں گے گوادر میں ڈالیں گے سب کو آپ دھکے دیتے جائیں گے تو باقی بچے گا کیا آپ کے پاس. یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا ادارہ نہ بن جائے. پھر لوگ آپ کہیں گے کہ یہ لوگ اپنی فوج سے محبت نہیں کرتے. یہ بھی مولانا بتا رہے تھے کہ 60 70 75 تک ایوب خان کے خلاف موومنٹ تھی لیکن فوج کے خلاف نفرت
सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो हमारी फौज से लोग नफरत करने लगे हैं, और उसके जिम्मेदार तो यही है, यही आसिम मुनीर, यही अयूब खान, यही जियाउल हक, सारे के सारे। पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल भी इनका ही रहा है ना, हुकूमत भी इनकी रही है। 74 साल कायदे आज़म ने थोड़ा सा अलग होकर बात करने की कोशिश की, उसको उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ जियारत में, ये हमारा निजाम में मदाखलत करता है। वो उसने फिर इनके खिलाफ तकरीरें की, लेकिन इन्होंने उसका हुक्म ही नहीं माना कायदे आज़म का। तो ये कैसी, ये एक अफरियत बनती जा रही है, मुल्क को तोड़ने वाला अफरियत। खुदा के लिए हमारी मोहब्बत फौज के लिए वापस लाने दो। हम तो, मैं वो बंदा हूं जो कहता हूं कि फौज के सिपाही के कदमों के नीचे जो जमीन है, इनकी बूटों के नीचे, उसको उठा के मैं अपनी आंखों का सुरमा बना। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई होगा? मुझे भी अलग करके बिछाया हुआ है, न मीडिया पे रास्ता देते हैं, न मेरी बात को आगे जाने देते हैं। तो मैं तो करते हैं, रोकते हैं, रोके रखे। मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, ये भूत बंगला है, कोई करीब आने से भी डरता है। हम हमारे सारे बाहर का बागीचा लगा हुआ था, उसकी बिजली हो तो पानी पहुंचाए, वो भी खत्म हो रहा है। ये बिल्कुल भूत बंगला बन जाएगा 15-20 दिन के अंदर। चलिए, हमने फिर जिंदगी जितनी भी ये बर्बाद करे, हम जिंदगी से भी प्यार करेंगे और अपनी पाकिस्तान की फौज से भी प्यार करेंगे। कुछ भी हो जाए, ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि अपने मुल्क की फौज को प्यार करो।